سورہ توبہ کیسٹ نمبر 110۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى، يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون أي يختبرون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أي لا يتوبون من ذنوبهم الصادفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ کی ان آخری آیات مبارکہ میں احوال ذکر فرمایا ہے منافقین کا۔ جیسا کہ الحمدللہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے متعدد آیات میں متعدد صور میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ دنیا پوری کائنات میں یعنی کائنات انسانی میں تین قسم کے لوگ ہیں، یا تو مخلص مومن پکے مومن، یا مخلص کافر، یا منافق۔ بس ان تین سے باہر نہیں جا سکتے، یا ایمان یا کفر یا نفاق، یہ تین چیزیں ہیں، ان سے باہر نہیں۔ اب پھر اس کے پھر درجات ہوتے ہیں، جیسے مومن ہیں ان میں درجات ہیں کہ انبیاء بھی تو مومن ہیں اور صدیقین بھی مومن ہیں، شہداء بھی مومن ہیں، صالحین بھی مومن ہیں، لیکن اللہ نے پھر ان کے درجات مقرر فرمائے۔ پھر انبیاء علیہم السلام میں بھی درجات ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو پھر یہ ساری تقسیم جو ہے مومنوں کی ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر جو موٹی تقسیم ہے نا، بالکل جسے آپ یوں کہیں کہ جو اہم تک وہ یہی ہوگی، ایمان اور کفر۔ کیونکہ منافق سے مراد بھی تو منافق اعتقادی ہے جو کافر ہے، بلکہ کفر سے بھی زیادہ شدید ہے، لہذا ان کا شمار بھی کافروں میں ہو گیا۔ تو قیامت والے دن دو حصے ہو جائیں گے، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ اصحاب الیمین میں ایمان والے آ گئے اور اصحاب الشمال میں جو ہے وہ کفر اور نفاق والے، نفاق کے اعتقادی والے۔ اچھا، پھر اصحاب الیمین میں درجات ہیں کہ فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم، کہ جو مقربین کے مرتبے پہ ہوں گے ان کے سبحان اللہ درجات اور زیادہ بلند ہوں گے۔ تو یہ بات سمجھ لیں۔ اب یہ بات بھی دماغ میں رکھ لیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو سب سے پہلا ٹکراؤ جو ہے وہ آپ کا کفار سے۔ مکہ مکرمہ میں جو کہ کوئی منافق نہیں تھا، مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین تھے، کفار تھے اور بالکل کھلے ڈلے کافر،
جن کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ اور ادھر جو اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی اعانت سے، اللہ کی ہدایت سے جن کو اللہ نے اسلام نصیب کیا وہ پکے مومن، ان کے ایمان میں کوئی ذرہ برابر بھی لچک نہیں تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی جو زندگی ہے تو آپ کا مقابلہ جو ہے صرف مشرکین کے ساتھ تھا، یعنی مکہ میں مشرکین تھے، منافقوں کا وجود ہی نہیں تھا، یا پکے مومن یا پکے کافر، یا تو پھر سیدنا صدیق اور ان کے ساتھی تھے، یا پھر ابو جہل اور اس کی کمپنی تھی۔ یہ تقابل تھا میرے آقا کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور اللہ نے اسلام کو عزت دی، غلبہ دیا کہ حضور کے جانے سے پہلے بھی مدینے والے مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جب اللہ نے اسلام کو عزت دی، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، تو یہودیت کا بغض باطن جو تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ تو اب وہاں پھر ایک جماعت پیدا ہوئی یہود کی منافقین۔ یہ منافقین جو ہیں یہ اصل میں یہود ہیں، اور تمام دنیا کی تاریخ میں یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور آج تک اور قیامت تک تمام اسلام کے خلاف جو فتنے اٹھے ہیں اس کے سرغنہ جو ہیں وہ یہودی ہیں، ہمیشہ یاد۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں میرے محبوب کے جو دشمن ہوئے وہ کون تھے؟ یہودی تھے، منافق۔ اور پھر صحابہ کے ادوار میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو فتنہ اٹھایا وہ عبداللہ ابن سبا، وہ کون تھا؟ یہودی۔ حسن ابن سبا کون تھا؟ وہ یہودی۔ اور پھر جتنے فرقے پیدا کیے گئے، روافض پیدا ہوئے، خوارج پیدا ہوئے، نواسب پیدا ہوئے، اور اس کے بعد فرقت بنتے گئے، ان سب کے پس پردہ جو ہے وہ یہودیت تھی، اور ہمیشہ یہودیت نے اسلام سے اپنے بغض کا اظہار کیا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ ویسے تو اسلام کا ہر آدمی دشمن ہے، کافر بھی دشمن ہے، نصرانی بھی دشمن ہے، عیسائی بھی دشمن ہے، بدھ مت بھی دشمن ہے، ہندو بھی دشمن ہے، لیکن اشد عداوتاً اس کے دل میں سب سے زیادہ دشمنی ہے وہ یہود۔ اور اس کی وجہ کیا تھی اس کو بھی سامنے رکھ لیں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو۔ یہود کو دشمنی کیوں آئی؟ یہود کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عالم ایسا چلا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام، انہی کا دوسرا نام کیا تھا؟ وہ اپنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی ہے۔ تو اب حضرت اسحاق کی اولاد یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف علیہ السلام، پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے انبیاء کا وہ بنو اسرائیل میں تھا۔ تمام انبیاء جو آئے وہ بنو اسرائیل میں آئے، اور اللہ نے ان کو اعزاز بخشا کہ ہم نے فضلناکم علی العالمین، کہ اپنے زمانے میں ہم نے سب سے زیادہ تمہیں فضیلت دی اور سب سے زیادہ تمہیں عظمت دی، اور اللہ نے ان پہ احسان کیے۔ اللہ نے فرعون کے مقابلے پہ انہیں کامرانی و کامیابی عطا کی، اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے، اللہ نے ان میں پھر بادشاہ پیدا کیے۔ تو یہ شرف جو ان کو ملا تھا اس شرف پہ غرور میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارے مقابلے میں دنیا میں ہے کوئی۔ اب جب اللہ نے نبوت جو ہے وہ سیدنا اسحاق سے منتقل ہو کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں آئی، چونکہ میرے محبوب جو ہیں ولد اسماعیل ہیں، حالانکہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بھائی ہیں، لیکن بغض یہ تھا کہ ہاں بنو اسرائیل سے تو نبوت نکل گئی نا، تو اب تو نبوت عرب میں چلی گئی، اب تو نبوت بنی ہاشم میں چلی گئی اور قریش میں چلی گئی، اور ہم اسرائیلی جو تھے وہ تو محروم ہو گئے اس مقام سے، اس عظمت سے، تو وہ دلوں میں عداوت آ گئی۔ اور اسی لیے وہ مدینہ منورہ میں حالانکہ جب موجود تھے بنی قریظہ، بنی قینقاع اور اپنا بنو نذیر، یہ سب یہودیوں کے قبائل ہیں، اور یہ اسی انتظار میں تھے کہ جب حضور آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے،
لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اللہ کے نبی آ گئے تو اب حسدن و بغین اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے کہ ہاں ہم سے تو نبوت چلی گئی، ہم سے تو نبوت منتقل ہو گئی، اب ہم کیسے ایمان لے آئے؟ تو یہ سبب بنا ان کا اسلام سے دشمنی کا۔ تو جب جب اسلام کو انہوں نے پھیلتا دیکھا کہ اب اسلام کا مقابلہ ہم طاقت سے نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اندرون پردہ پھر سازشوں سے مقابلہ کیا۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں، پورے عالم میں آپ دیکھ لیں، جتنے فتنے ہیں ان کے پیچھے یہود ہے، کیونکہ وہ بہت تھوڑے ہیں، ان کا تو عدد ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جو قلت میں ہوتے ہیں وہ پھر سازشی ذہن ہوتے ہیں کہ بھئی کبھی نصرانیوں سے لڑا دو، کبھی ہندوؤں سے لڑا دو، کسی جگہ سے سربیا اور وہاں دوسروں کو لڑاتا کہ لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے اور ہماری طاقت رہ جائے۔ تو تمام فتنوں کی جڑ جو ہے وہ یہود ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ منافقین نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اور جنگ احد میں بھی یہی کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں آپ غزوہ کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں نکلا کہ جی ہم لڑائی نہیں لڑتے، 450 آدمیوں کو لے کے عبداللہ ابن ابی جو ہٹ گیا۔ اور اسی طرح غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں بھی انہوں نے مکے والوں کے ساتھ سازش کی۔ اسی طرح غزوہ احد میں لڑانے والے کون تھے؟ یہ یہود تھے۔ یہی لوگ آئے مکے سے اور ان لوگوں کو ابھار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیار کیا۔ تو ان کی ساری دشمنیاں ہیں اور ان کے احوال پہ اللہ نے بڑی روشنی ڈالی ہے، اور پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا ہے، تو اب ان آیات کا اسی کے ساتھ تسلسل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ نے دونوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایمان والے جب قرآن آتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان کو اللہ کے قرآن سے بڑی راحت اور سکون اور قرار اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جو جو قرآن نازل ہوتا ہے تو منافقوں کے دل میں شک اور ریب زیادہ بڑھتا ہے، تو ان کا کفر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، یعنی مرض نفاق، کیونکہ ایک جسمانی بیماری ہے اور ایک روحانی بیماری ہے۔ یاد رکھو، جسمانی بیماری تو یہ ہے کہ بخار ہو گیا، جسمانی بیماری اللہ معاف کرے کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو کوئی حادثہ ہو گیا۔ روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ نفاق ہے۔ اور اس کے بعد بیماریاں کیا ہے؟ ریا ہے۔ اس کے بعد بیماریاں کیا ہے؟ گناہ ہیں، شہوات ہیں، لذات ہیں، منکرات ہیں، سب یہ بیماریاں ہیں روحانی۔ یہ بھی قابل، اس لیے اللہ جہاں بھی منافقوں کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں شک ہے۔ جیسے پہلی سورت میں فرمایا سورت البقرہ میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور یہ اللہ کی قاعدہ ہے، سنت اللہ ہے کہ آپ اگر جسمانی بیماری کا علاج نہ کرائیں تو بیماری بڑھے گی نا۔ آپ جسمانی بیماری کا علاج نہ کرائیں بلکہ علاج کے مخالف دوائیں شروع کر دیں تو بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ احتیاط نہ کریں بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اسی طرح روحانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماری کا بھی علاج نہ کریں تو پھر وہ بیماریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور علاج کیا ہے؟ توبہ اللہ۔ علاج کیا ہے؟ اللہ کے دروازے پہ گر جانا۔ علاج کیا ہے؟ صحیح ایمان لے آنا۔ علاج کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے تمسک کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ تو اب وہ جوں جوں روگردانی کرتے گئے تو بیماریاں بڑھتی گئی۔ اس لیے اب اللہ نے دوسرے اسلوب میں منافقین لگا دی وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا بدبخت نہیں دیکھتے یہ یہودی
کہ ہر سال میں ایک سال میں کبھی ایک دفعہ کبھی دو دفعہ ان کا امتحان ہوتا ہے، ان کا اختبار ہوتا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں، نہ تو پچھلے مثلاً اس کا معنی کیا ہے کہ مثلاً یہود نے سازش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بنو قریظہ کے پاس کہ ایک آدمی کی دیت ادا کرنی ہے اور تم بھی ہمارے حلیف ہو، تمہارے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہے، تم بھی مدد کرو۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ تشریف لائیں، ہم مدد کریں۔ تو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لے جانا تھا تو یہودیوں نے کیا پروگرام بنایا، ان نے اپنے دو آدمی چھپا دیے اور کہا کہ تم قلعے کی دیوار کے اوپر چھپ کے بیٹھ جاؤ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ دیوار کے نیچے بنائیں گے اور جب ہم باتوں میں ہوں گے تو ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے اور اوپر سے پتھر گرا اور بعد میں ہم کہیں گے کہ بھئی حادثہ ہو گیا، اتفاق ہے، اوپر سے پتھر ہے، لڑک گیا، گر گیا، ہمیں پتہ تھوڑا تھا کہ پتھر گرنے والا ہے۔ تو معاملہ دیت پہ آئے گا اور یہودیوں کے پاس پیسے تو پہلے بھی تھے اب بھی ہیں تو ہم ادا کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک سے تشریف لے چلے، اللہ نے جبریل علیہ السلام بھیجے، اللہ نے باخبر فرما دیا کہ میرے محبوب اس جگہ نہیں بیٹھنا، اوپر انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے پتھر گرانے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کھول دی تو کتنے دلیل ہوئے، کتنے شرمندہ ہوئے اور کتنے خراب ہوئے کہ راز کھل گیا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزو سے واپس تشریف لا رہے تھے تو یہودیوں نے پروگرام بنایا کہ اپنے کچھ آدمیوں کو سواروں کو تیار کیا کہ اس راستے میں فلاں پہاڑ پہ جب ہم جائیں گے تو پہاڑ کی چوٹی سے چڑھ کے پھر اترنا ہے، تو وہ بڑی چڑھائی بھی خطرناک ہے اور پھر اترائی بھی خطرناک ہے۔ تو اس وقت میں تم لوگ حضور کے دائیں بائیں پہلے پیچھے رہو، لیکن جب وہ بالکل عین پہاڑ پہ چڑھ جائے نا تو آہستہ آہستہ اپنی سواریاں حضور کے قریب کر دو، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواریاں بالکل قریب آ جائے اور اب اترائی شروع ہو تو اپنے گھوڑوں کے ساتھ زور لگا کے حضور کو دھکا دے دو تو بس گر جائے۔ یہ انہوں نے دوسرا پروگرام مرتب کیا اور اس کے لیے 12 آدمی منتخب کیے۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں، ایسے خدا کی قدرت ہے کہ رحمت دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے رہتے تھے قافلے میں تاکہ پورے قافلے کی خبر گیری کر سکیں، بھی کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی بیمار تو نہیں ہو گیا، کسی کی سواری تو کمزور نہیں ہو گئی، کوئی بیچارہ بھوکھا کوئی پیاسا پیچھے نہ رہ جائے۔ تو اب حضور اکیلے ہیں اور ساتھ حذیفہ بن الیمان ہیں اور ایک اور صحابی ہیں۔ جب عین حضور پہاڑی پہ چڑھے تو حضور نے حذیفہ سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو پیچھے کون لوگ ہیں، ان کو ذرا ڈانٹو۔ تو اب حذیفہ جب بوڑھے تو انہوں نے چہرے پہ ڈانٹے باندھے ہوئے تھے اور جب انہوں نے کہا ٹھہرو کون ہو، جب اپنے ہو تو چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تو اب وہ بھاگے۔ تو ان کا راز جو ہے اللہ نے کھول دیا اور وہ اپنے داؤ چلانے میں ناکام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بھی بتلایا اور بعد میں ان کو بھی بتلایا، تو اب وہ آئیں بائیں شائیں قسمیں جھوٹی کھانے لگے، لیکن ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے کہ ان کا راز جو تھا وہ کھل گیا۔ اسی طرح میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جب غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے، خیبر فتح ہو گیا، علاقہ فتح ہو گیا، یہود سرنگو ہو گئے اور ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے اور جزیہ دینے پہ تیار ہو گئے، تو اب انہوں نے ایک عورت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیبر میں آئے ہیں، اختلاف الگ چیز ہے، مہمان ہیں، میں دعوت قبول فرما لی۔ تو اس بدبخت یہودیہ نے، وہ یہودی عورت تھی، اس نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بکری کی چوڑے پسند تھے تو اس چوڑوں کو بھون کے ان کے اندر زہر ڈال دیا
اور بڑے اچھے طریقے سے بھونے اور تیار کیے اور جناب بڑا مشوی کر کے تیار کر کے حضور کے سامنے بھیجے گئے، کیونکہ حضور کی تو محبوب پسندیدہ غذا ہے اور دعوت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوالا لیا، آپ نے چبا لیا تھوڑا سا، اس کے بعد فوراً نکال لیا، لیکن ایک دو صحابہ کھا بیٹھے، وہ ایک دو نوالے جو تھے کھا بیٹھے۔ حضور نے فرمایا اس گوشت میں زہر ہے، مت کھاؤ، اور جس نے دعوت دی ہے پکڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت کو گرفتار کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس گوشت میں زہر ہے۔ تو اب وہ تو ہکا بکا رہ گئی، وہ تو اس نے کہا کہ من اخبرک یا رسول اللہ، آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے گوشت نے خود بتایا کہ میرے اندر زہر ہے۔ بتلاؤ تم نے کیوں زہر دی؟ یہودی دماغ تھا نا، یہ بڑے سازشی ہوتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ بچ جائیں گے، آپ پر زہر کچھ نہیں کرے گا، اور نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں تو خلاص ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ایک بہانہ بنا ہے، ورنہ زہر تو زہر ہے نا، اس کے اثرات جو ہے اولیاء اللہ پر بھی ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء پر بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے بچھو کسی کو ڈنگ مار لے تو سب کو تکلیف ہوگی، سانپ کسی کو کاٹ لے تو سب کو تکلیف ہوگی، کیونکہ انبیاء بھی تو بشر ہیں اور اولاد آدم علیہ السلام میں ہیں، انہیں بھی تو تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی تو دکھ پہنچتے ہیں، انہیں بھی تو پریشانیاں آتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو میں اپنا تو بدلہ نہیں لیتا، لیکن جو صحابہ شہید ہو گیا ان کے بدلے میں اسے سزا موت دی گئی۔ تو وہاں بھی یہود شرمندہ اور رسوا ہو گئے کہ راز کھل گیا۔ اسی طرح پھر یہودیوں نے سازش کی۔ اس لیے ہر مسلمان کو دل سے دعائیں کیا کریں کہ اللہ اس یہود کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے اور اللہ ان پہ کو اپنا قہر نازل کرے۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو یہ سارا ٹکراؤ ہے، پیچھے دیکھ لیں یہودی، ایک وقت آئے گا بات کھلے گی انشاءاللہ اور ظاہر ہوگا اور واضح ہوگا، اور ابھی تو وہ چونکہ ایک فتنے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخر بات تو کھلے گی، اور جب حقیقت واضح ہوگی انشاءاللہ اللہ کا سارا غضب انہی پہ لوٹے گا۔ تو آخر ان کی فنا ہونے کا وقت بھی تو آ گیا ہے نا، آخر یہودیت کے فنا ہونے کا وقت بھی تو آ گیا ہے۔ اور ایسی بدبخت قوم ہے، ان میں اتنے عذاب آئیں کہ 6 لاکھ یہودی کو ایک دن میں جلا دیا گیا، ان پہ کوئی تھوڑے عذاب نہیں آئے، اور یہ سارے عذاب کا بدلہ ڈھونڈتے ہیں مسلمانوں سے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے اب ایک اور سازش کی کہ ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لبید بن الاعصم، بہت بڑا جادوگر تھا، اور اب بھی دنیا میں جتنے جادوگر ہیں نا، وہ دیکھیں گے آپ، ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی طرح اس مذہب سے ہوگا جس کے پیچھے یہودی ہوگا، کیونکہ مسلمان کا کیا کام جادو سے؟ جادو تو حرام ہے، کفر ہے، مسلمان تو اس سے بچتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر یہ جوگیوں میں اور ہندوؤں میں اور روافظ میں اور ان جماعتوں میں جو کسی نہ کسی سطح پر شیعہ یہودیت سے ملتی ہیں، ان سے یہ ملے گا۔ تو اس لبید بن الاعصم بدبخت نے میرے مدنی پاک پہ جادو کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہو گیا، لیکن اللہ کی حفاظت یہ تھی کہ دین کے معاملے میں کوئی اثر نہیں تھا، تبلیغ کے معاملے میں کوئی اثر نہیں تھا، اور نماز، تلاوت، قرآن، کسی چیز میں کوئی اثر نہیں تھا، لیکن کھانے میں، پینے میں، آپ کی طبیعت کی خوشی میں، اپنے گھر میں بیوی سے تعلقات میں، ان چیزوں میں جادو نے پورا اثر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور کے سرانے ایک خوبصورت جوان کھڑا ہے، وہ فرشتہ ہے، اور ایک پاؤں کی طرف ہے، اور پاؤں والا سوال کرتا ہے جو سرانے سے کھڑا ہے کہ ما بہذا الرجل، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا آپ پہ جادو ہے۔ اس نے کہا من سارہ، کس نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید بن الاعصم نے۔ اس نے کہا وہ جادو کہاں ہے، کیسے کیا گیا؟
انہوں نے کہا کہ فی مشتن ایک کنگھی ہے، اس کنگھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ عورتیں جب بالوں کو کنگھی دیں اپنے بالوں کی حفاظت کریں۔ بعض خبیث لوگوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں، وہ جادو کرتے ہیں، وہ دفن کر دیں، محفوظ کر دیں کسی جگہ پر تاکہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں نہ آ جائیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ ایک کنگھی ہے اور کنگھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں اور پھر اس میں سوئیاں لگائی گئی ہیں، اور فلاں جگہ پر ایک ویران کنواں ہے، اور اس کنویں کے نیچے وہ جو لکڑی ہوتی ہے نا جس کے اوپر پھر کنویں کی تار رکھی جاتی ہے، اس لکڑی کے نیچے اس کو چھپایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور اللہ کے نبی کا خواب تو واہی ہوتا ہے۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا، صحابہ کو بلایا، حکم دیا کہ چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے اس مقام پہ پہنچے جس کا مقام جبریل نے بتلایا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہاں کھجوریں جو تھیں وہ اس قسم کی ٹنڈ منڈ قسم کی تھیں کہ انہم رؤوس الشیاطین، سے معلوم ہوتا تھا کہ شیطانوں کے سر کھڑے ہو، ویران، سوکھی، ٹوٹی ہوئی، اس قسم کی بالکل بد شکل، بد رنگ قسم کی۔ اور وہاں جب کنویں پہ پہنچے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کنویں کی طرف نظر ڈالی تو پانی ایسے تھا جیسے مہندی پانی میں ڈال دی جائے نا تو پانی مہندی والا ہو جاتا ہے۔ حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ اتریں اور لکڑی کے نیچے فلاں چیز ہے نکالیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ دو آدمی اترے پانی میں اور انہوں نے جا کے نیچے سے ڈھونڈ کے نکالا تو وہ چیز مل گئی، باقی وہ کنگھی میں بال تھے اور سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ اور جب باہر آئے تو جو سوئی ہم نکالتے جا رہے تھے اور بعد کھول رہے تھے، حضور کا چہرہ گلاب کی پھول کی طرح کھلتا جا رہا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اللہ نے ان کا یہ راز بھی کھول دیا۔ تو بہرحال اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذکرون۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ کیسے بدبخت ہیں یہودی کہ سال میں ایک دفعہ دو دفعہ ان کا امتحان ہوتا ہے، ابتلا ہوتا ہے، اختبار ہوتا ہے، نہ یہ توبہ کرتی ہیں کہ جو غلطی ہو گئی توبہ کر کے معافی لے لیں، اور نہ یہ آئندہ کے لیے نصیحت پکڑتی ہیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں، پھر بھی باز نہیں آتے۔ اور جب دو دفعہ سال میں آدمی پر عذاب آ جائے تو کچھ تو سمجھے، لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ پھر بات نہیں آتی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کو دیکھتے ہو ہمارا راز تو نہیں کھل گیا، ہمارے بارے میں تو نہیں، یہ آیت بھی ہمارے بارے میں تو نہیں آ گئی۔ اچھا پھر کہتے یار یہ ہم اشارے کریں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا؟ کیوں؟ جس کے اندر چور ہو نا جی، اب جب آدمی مجرم ہو نا تو اپنے پاؤں کا بھی آدمی ڈرتا ہے، آواز آئے گا کیوں ہے میرے خیال میں۔ اچھا ایسے کھڑا ہو جو گزرے گا، ہاں دیکھو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا اندر کا چور جو ہے وہ آرام نہیں لینے دیتا نا۔ اسی لیے مجرم جو ہے نا وہ چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ جس نے جرم کیا ہو نا اس کو چین نہیں آتا، کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی چہرہ پیلا ہوگا کبھی کالا ہوگا، کبھی نیلا ہوگا کبھی کانپے گا کبھی ٹھیک۔ اور جو مجرم نہیں اس کو کیا ہے، اس کو کیا ہو تو سیدھا صاف ستھرا آدمی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھ ثم انصرفوا، اس کے بعد پھر جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون۔ اللہ نے فرمایا تم اگر میرے دین سے، میرے قرآن سے، میرے نبی سے رخ پھیرتے ہو، اللہ بھی پھر تمہارے دلوں کو حق سے پھیر دیتے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر تم توجہ کرو گے، تم اگر ایک نل کے سامنے گلاس سیدھا رکھو گے تو بھرے گا نا، تم اگر الٹا لے کے کھڑے ہو جاؤ تو کتنا پانی قطرے بھی داخل نہیں ہوں گے۔ تو اگر ان کے دل قرآن کی طرف سیدھے نہیں ہوتے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟
اس لیے اللہ نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو پھیر دیتی ہے، اور یہ ایسی قوم ہے جو بالکل حق کو نہیں سمجھتے، دین کو نہیں سمجھتی ہے۔ اب اسی کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا افلا یری ہؤلاء، یہ جو منافقوں کی جماعت ہے کیا یہ نہیں دیکھتے؟ یاد رکھے دیکھنے کا معنی صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، معنی ہوتا ہے کیا نہیں سمجھتے، کیا نہیں جانتے، کیا اتنا ان کو عقل نہیں ہے؟ تو انہم یفتنون، افتنان کا معنی ہوتا ہے اختبار، امتحان۔ کیا معنی؟ جیسے لوہے آپ نے دیکھا سونے کو سونار جو ہے آگ میں ڈالتا ہے تو وہ بھی گویا امتحان لیتا ہے نا، کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے۔ تو یفتنون ان کا بھی امتحان لیا فی کل عام، ہر سال میں ایک بار دو بار، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا يتوبون من ذنوبهم السالفة، پچھلے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذكرون فيما يستقبل من احوالهم، اور آئندہ کے لیے نصیحت نہیں پکڑتے کہ جو ہم توبہ کریں آئندہ تو بچ جائیں۔ قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی یختبرون بالسنة والجوع، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی امتحان ڈال دیتی ہیں کہ قحط آ گیا، جو آ گئی، یہ بھی امتحان۔ وقال قتادہ بالغزو فی السنة مرة او مرتين، حضرت قتادہ سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ حضور جہاد کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اب جب منافق ہیں وہ کیسے جائیں جہاد پہ؟ جہاد پہ تو ایمان والا جاتا ہے نا، منافق تو حساب کتاب کرتا ہے نا، یار کیسے کریں، نقصان ہوگا، مر جائیں گے، اور میں مر گیا تو بیوی کا کیا ہوگا، پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جس نے میری حفاظت کی ہے وہی میرے بچوں کی بھی کرے گا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بچوں کو پیدا کیا ہے، وہی رزق بھی دے گا، یا تو اللہ کے ہاتھ میں ہم کیا ہے، اگر میں خود بھی زندہ رہوں تب کیا کر لوں گا، ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں، پھر کیا ہو جائے گا۔ تو اگر گھر میں بیٹھ کے ہی مرنا ہے تو پھر میدان جہاد میں آدمی شہید کیوں نہ ہو اللہ کے راستے میں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قال شریک انجام جو فی نبی الضحان سے فقولی تعالی ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين قال كنا نسوي كل عام كذبة او كذبتين يضل بها في امنا كثير۔ حضرت فرماتے ہیں شرائع جابر جوفی سے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہر سال میں کوئی نہ کوئی جھوٹ گھڑتے یا دو قصے بناتے، فیضل بها فئام من الناس کثیر، بہت سارے لوگ جو ہیں جھوٹ کا شکار ہو کے بیچارے گمراہ ہو جاتے۔ رواہ ابن جریر وفی الحدیث عن انس لا يزداد الامر الا شدة ولا يزداد الناس الا شحا وما من عام الا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت انس حضور کے بڑے پیارے خادم ہیں، فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ فرماتی لا یزداد الامر الا شدۃ، کہ روز بروز معاملہ جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے، ولا یزداد الناس الا شحا، اور لوگوں میں بھی بخل بڑھتا جا رہا ہے، ہر آدمی پیسہ 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 پیسہ۔ اب دیکھو ایمان سے کہو وہی حال ہے کہ نہیں؟ پہلے دور میں لوگوں کے پاس 1000 روپے ہوتے تھے نا، بڑے خوش ہوتے، آج کسی کے پاس 1 لاکھ بھی ہو نا، پوچھو کیا حال ہے، نہیں جی کیا کریں، دعا کرو جی حالت بڑی خراب ہے، کیونکہ حرص جو ہے وہ بڑھتا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ حریصان لا یشبعان، میرے مدنی سرکار کا فرمان ہے، اور صدق رسول اللہ، حضور پاک نے سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں 2 ایسے بھوکے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا حریص الدنیا و حریص العلم۔ آپ نے فرمایا ایک تو دنیا کا بھوکا ہے، اس کو اگر 1 لاکھ ملے تو کہے گا یار 2 لاکھ بن جائے، 2 ملے کہے گا 4 بن جائے، 4 ملے کہے گا 10 بن جائے، پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا حتیٰ یملا فاہ التراب، آخر اس کے منہ کو اور پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی۔
کہ جب مر جائے گا خلاص سلام علیکم، نہ لاکھ ہے نہ کک، کچھ بھی نہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، ہر چیز پڑی ہوئی ہے اور لوگ لے جا رہے ہیں، حضرت پڑے ہیں، کوئی مہربانی کر کے چارپائی پہ ڈال دے قبر پہ لے جا، نہ یہی پڑے رہیں گے۔ اب تو وہ اتنا محتاج ہے نا کہ کوئی اٹھانے والا تو ہو، کوئی نہلانے والا تو ہو، کوئی کفن پہنانے والا تو ہو، کوئی قبر کھود کے مٹی کے نیچے دبانے والا تو ہو۔ اور خدا کی شان دیکھو، جو جتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے وہی پہلے مٹی ڈالتا ہے، جس کے ساتھ آدمی کا زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ سہارے کا باپ پہ چھوڑے چھوڑے جگہ دے، یار اس کے بیٹے کو جگہ تو نہ ادھر مٹی ڈالے باپ پہ۔ اللہ اکبر، وہی مٹی میں دبا کے چلے آتے ہیں اور آدمی پھر اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ بس اگر آگے ایمان ہے تو بچ گیا، اور کفر ہے تو ہمیشہ کے لیے جل گیا، قبر سے جلنا شروع ہو گیا۔ تو اس لیے حضرت انس نے فرمایا کہ لا یزداد الامر الا شدۃ ولا یزداد الناس الا شحا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو وما من عام الا والذی بعدہ شر، کہ ایک سال جو گزر گیا اس کے بعد جو سال آئے گا وہ پہلے سے زیادہ برا ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دور ہو جائیں گے حضور کے زمانے سے۔ جتنے سال گزرتے جا رہے ہیں تو ہم حضور سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نا قریب تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ آنے والا حال جو ہے وہ پہلے احوال سے بھی زیادہ شر ہوگا۔ اور اس کے بعد وقولہ تبارک و تعالی، اب اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ هذا ايضا اخبار منافقین، اللہ پاک نے ان آیات میں بھی منافقین کے بارے میں بتلایا ہے کہ انہم اذا انزلت سورۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پاک پہ بھی کوئی سورت قرآن کی نازل ہوتی، نظر بعضهم الی بعض تلفتوا، ادھر وہ دیکھو یار پتہ نہیں کیا ہے، هل یراکم من احد، کسی نے دیکھا تو نہیں، ثم انصرفوا أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه، وهذا حال في الدنيا لا يثبتون عند الحق ولا يكفرون ولا يفهمون كقوله تعالى، اور اس کے بعد کیا کرتی ہیں کہ تولوا عن الحق، حق سے پھر جاتی ہیں، حق چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ ان کا دنیا میں حال ہے کہ حق پہ کبھی ٹکے نہیں رہتے، جم کے نہیں رہتے، نہ حق کو قبول کرتی ہیں نہ حق کو سمجھتی ہیں۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا فما لهم عن التذکرة معرضین انہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ۔ اللہ نے فرمایا منافقوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو ہم ان کی موعظت و تذکرے کے لیے قرآن اتارتے ہیں اس سے بھی یہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن آتا ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ انہم حمر، ایسے ہیں جیسے گدھے ہوں، کھوتے ہوں، ہم مستنفرۃ، ایسے گدھے بھی ایسے ہوں جو بھاگنے والے، فرت من قسورہ، جو شیر کو دیکھ کے دوڑے۔ کیسے حال ہوگا شیر کو دیکھ کے جب گدھا بھاگ رہا ہو تو اب جناب بھاگے گا بھی اور دوڑے گا بھی، اور جناب کوئی عقل ہوش ویسے بھی نہیں ہوگا، اور گدھا تو ویسے بھی ایسا بد کند ذہن جانور ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنی جانور پیدا کیے ہیں نا، سب سے کند ذہن، ربی اور کم عقل جو ہے وہ گدھا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا جب ہم سکول میں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، استاد کہتے ہیں بندے ہو گدھے ہو، اس نے کبھی کہا ہے کہ طالب ہو کے گھوڑے ہو، کبھی گھوڑے سے مثال دی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار کیا ہو تم گدھے ہو۔ تو وجہ کیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ گدھا جو ہے نا یہ سب سے بلید ہے، کند ذہن ہے۔ انہوں نے اس کی مثال دی ہے، انہوں نے کہا آپ نے ایسا جانور دیکھا ہے کہ جس کے اوپر بوجھ لادنا شروع کرو تو گدھا بیٹھ جائے گا لیکن آواز نہیں نکالے گا۔ حالانکہ جس جانور پہ بوجھ ڈالو زیادہ ہو تو چیخے گا نا، وہ کبھی زیادہ میں نہیں اٹھا سکتا، شور کرے گا، لیکن یہ ایسا بدبخت ہے اس کے آپ بدن پہ بوجھ رکھتے جائیں گے وہی زمین پہ بیٹھ جائے گا، مر جائے گا لیکن آواز نہیں نکالے گا، اور جب کوئی بوجھ نہ ہو مست کھڑا ہو گیا آوازیں نکالے گا، پھر شور کرے گا۔ تو ایسا بے وقوف جانور آپ نے دنیا میں کو دیکھا ہے
اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو مولوی بن کے اپنے اللہ کے قرآن پہ عمل نہ کریں ان کی مثال بھی گدھے کی طرح. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. اللہ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے تورات کا عامل بنایا لیکن انہوں نے پھر اس کا صحیح معنی میں بوجھ نہیں اٹھایا، اس پہ عمل نہیں کیا. کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کی مثل تو ایسی ہوگی نہیں جیسے گدھے پہ کتابوں کا بوجھ لاد دو. اب گدھا کتابیں لادنے سے تو نہیں پڑھ جائے گا نا، اس پر تو لکڑیاں رکھو برابر ہے، کتابیں رکھو برابر ہے. تو ایسے عالم کا کیا فائدہ جو خود اپنے علم پہ عمل نہ کرتا ہو؟ تو اس کا مثال تو ایسی ہو گئی کہ جیسے گدھا ہوتا. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن اللہ ان مولویوں کو بلائیں گے جو حق نہیں کہتے، اور ان کو لگامیں چڑھی ہوئی ہوں گی جہنم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ پاک بچائے، اور اللہ پاک قرآن پہ اور حضور کی حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح حضور نے کتنی سخت مثال دی ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی مولوی ہے، عالم ہے، علم ہے، اس کے سامنے بدعت ہو رہی ہے، اس کے سامنے کفر ہو رہا ہے، اس کے سامنے شرک ہو رہا ہے، لوگ قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، لوگ منتیں مان رہے ہیں، لوگ نظریں چڑھا رہے ہیں، لوگ پھول چڑھا رہے ہیں، لوگ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، لوگ وہاں بیٹھ کے نوراتے بیٹھ رہے ہیں، لوگ وہاں کھڑے ہو کے غیر اللہ سے سوال کر رہے ہیں، وہ چپ ہے. فرمایا اخ شیطان اخرس، یہ گنگا شیطان ہے. حضور نے فرمایا یہ عالم نہیں، یہ شیطان اخرس، یہ گنگا شیطان ہے کہ اس کے سامنے باطل ہو رہا ہے اور وہ خاموش کرا. اگر کچھ نہیں کر سکتا تو زبان سے تو حق ادا کرے. اچھا اگر کوئی ایسی کمزوری آ گئی یا بدبخت کو حلوہ کھا کھا کے کمزور ہو گیا تو دفع ہو جائے، دل میں تو بہت رکھے. وہ حلوہ تو کسی دکاندار سے بھی مل جائے گا، تو ضروری ہے کہ حق بیچ کے حلوہ کھایا جائے؟ نہیں، یہ اور لوگوں کو حلوہ مل جاتا ہے کہ سارے دین بیچتے ہیں. تو اس لیے کہیں اللہ نے فرمایا وہ گدھا ہے، حضور نے فرمایا وہ گنگا شیطان ہے. اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ یلجم من لجام النار، جہنم کی لگامیں چڑھائی جائیں گی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال تو ایسے کہ گدھا بھاگ رہا اور وہ بھی شیر کو دیکھ کے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین. اللہ نے فرمایا میرے بدری دیکھو ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی طرف سے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں. ہو کیا گیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ بھاگ رہے ہیں؟ ایماری ہاؤلاء القوم یدفعون عنک یمینا وشمالا غلوبا من الحق وذهابا بالباطل. اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، کبھی دائیں بھاگتے ہیں، کبھی بائیں بھاگتے ہیں، حق سے بھاگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبهم. جب یہ حق سے پھر گئے اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. اللہ نے فرمایا جب پھر گئے، جب انہوں نے کجی کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اس لیے کہ یہ حق کو نہیں سمجھنے والے. اے لا يفهمون عن الله خطابه ولا يصدون لفهمه ولا يريدونه بل هم في شغل ونفور منه ولهذا صاروا الى ما صاروا اليه. نہ تو یہ اللہ کے خطاب کو سمجھتی ہیں اور نہ اس کی طرف ہی اپنی فہم اور عقل دوڑاتی ہیں، بلکہ یہ چاہتے بھی نہیں کہ حق کو سمجھیں، بلکہ یہ اپنے دنیا کے شغل میں پڑے ہوئے ہیں، حق سے نفرت میں پڑے ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے حق سے نفرت کی اللہ نے بھی ان کو ہمیشہ کے لیے حق سے پھیر دیا. اس لیے اللہ فرماتی ہیں کہ جب آدمی کفر پہ اڑ جاتا ہے، میں نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، دعوت بھیجی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کفر پہ اڑتا ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم، پھر ہم مورے لگا دیتے، پھر اس کے بعد ان کو حق سمجھ نہیں آتا. دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ قرآن و حدیث پہ فہم سمجھ اور اس کے بعد اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حرمین الشریفین اور بلد اللہ الامین کو ہر قسم کے دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے اور مفترین کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. کہتے جی کہ جب ہم نے احرام باندھنا ہے
تو کیا یہ ضروری ہے کہ احرام کا کپڑا چادروں کی طرح ہو یا تولیہ ہو؟ میرے بھائی تولیہ ہو، چادر ہو، لنگی ہو، شال ہو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے سب جائز ہے۔ اچھا، اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لو، بعض لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ لازماً کپڑا سلا ہوا نہ ہو، لیکن یاد رکھیں مثلاً ایک چادر ہے اور درمیان میں سلی ہوئی ہے یا اس کے کنارے سلے ہوئے، یہ جائز ہے احرام میں، کوئی شبہ نہیں اس کا۔ احرام میں سلا ہوا کپڑا نہ ہو، کیا مانا؟ قمیض نہ پہنے، یعنی وہ کپڑا جو بدن کے مطابق سلا ہوا ہو، ٹوپی نہ پہنے، شلوار نہ پہنے، پاجامہ نہ پہنے، جراب نہ پہنے، انڈر ویئر نہ پہنے، واسکٹ کوٹ شیروانیاں نہ پہنے۔ اگر چادر میں سلائی ہے کوئی حرج نہیں۔ اچھا، فرض محال ہم جا رہے ہیں راستے میں، اللہ نے مہربانی کی میقات آ گیا، ایک چادر ہے اور ایک نہیں ہے، تو یہی توپ نکال کے یوں کندھے پہ چادر کی طرح ڈال لے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ احرام تولیے میں باندھیں۔ اللہ نے تولیہ دیا ہے، چادر دی ہے، لنگی دی ہے، رنگ والی لنگی ہے، سلی ہوئی لنگی ہے، سب جائز ہے۔ اور کہتا ہے جی کہ کیا آدمی جو ہے جو احرام سب جائز ہیں۔ اچھا، کفن اور احرام کے کپڑے جو ہیں سفید ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کے لیے سفید رنگ جو ہے وہ پسند ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، کیوں پیچھے جو کھڑے ہیں انہوں نے کو گناہ کیا ہے آپ کے؟ آپ جو یہاں دیوار بن کے کھڑے، یہ کیا محبت ہے بھائی؟ دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھیں نا، جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے وہ بھی تو بھائی ہے۔ آپ آگے کھڑے ہو جائیں، غریب کیا کرے؟ اچھا، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے افضل رنگ کیا ہے؟ سفید، یعنی زندگی میں، حیات میں بھی اور مرنے کے وقت بھی۔ ویسے تو مردوں کے لیے بھی دوسرے رنگ منع نہیں ہے، لیکن افضل رنگ جو حضور نے فرمایا ہے وہ سفید ہے۔ اور عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ رنگین کپڑے پہنے تاکہ مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ شادی کے آگے گزرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جانتے کہ نمازی کے آگے کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال کھڑا رہتا لیکن آگے نہ گزرتا۔ اچھا، اسی طرح بعض فقہا رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ مثلا میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی گزرا، میں نے اشارہ کیا ابھی نہ گزرو نہ گزرو، نہیں گزرو، میں نے دھکا دیا، وہ گر گیا، مر گیا، تو فقہا کہتے ہیں کوئی دیت نہیں، اس نے گزرنے والے نے زیادتی کی ہے، دھکے والے نے تو کوئی زیادتی نہیں کی۔ تو اس لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن حرم شریف میں جو لوگ طواف کر رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھیں اور وہ گزر رہے ہیں تو جائز، مسئلہ سمجھ لو۔ اچھا، اسی طرح جیسے گزرنے والے پہ گناہ ہے، اگر تم سڑک پہ نماز شروع کرتے تو وہ کہاں سے گزرے، پھر تمہارے اوپر گناہ ہے۔ یہ جیسے ہمارے مسلمان کرتے ہیں نا، آپ نماز پڑھیں گے نا مطاف میں، بس جو امام سلام پھیرے گا کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر، سنتیں شروع ہوئی، اور جو گزرے گا کہیں کیسے بے وقوف ہیں، گزر رہے ہیں، میں نماز پڑھ، او بھائی یہ نماز کی جگہ تھی، فرض ہو گیا، ہٹ جاؤ پیچھے، یہ تو مطاف ہے، طواف والوں کی جگہ ہے، طواف والے مقدم ہیں، تم تو مقدم نہیں ہو کہ وہاں سنتیں اور نفلیں اور دعائیں اور بیٹھا ہے، اور وہاں اچھا بعض تو ویسے بیٹھے ہوئے تو اسی وہاں پڑھ رہے ہیں اور لوگ اوپر سے گزر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین ہلے تو ہلے، یہ کیوں ہلے شریف آدمی؟ تو اب اسی پہ گناہ ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے، جو حجر اسود پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کہ بھئی ہم نے اشارہ کرنا ہے، اب جتنے آدمیوں کو دھکا لگے گا وہ روکنے والے پہ گناہ ہے۔ بھئی ایک سیکنڈ میں بسم اللہ اللہ کرو جاؤ، یہ کیا ہے کہ تم دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہو؟ آنے شریف کو فرش پہ رکھ دیتے ہیں، یہ نیت پہ ہے، اگر اس کے دل میں بے ادبی ہے تو گناہ ہے، اگر اس کے دل میں بے ادبی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہم اوپر جلد بناتے ہیں یہ اسی لیے بناتے ہیں کہ قرآن نیچے نہ رکھا جائے، کسی چیز پہ رکھا ہو، تو اب اس نے قرآن رکھا ہے تو قرآن تو جلد پہ رکھا ہوا ہے، مٹی پہ تو نہیں رکھا ہوا ہے، تو اس لیے یہ معاملہ نیت کے ساتھ ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ جس کو دیکھنے والے کو شبہ پڑے وہ کام نہ کریں،
اس لیے حضور صحابہ کو فرماتے تھے کہ میدان جنگ میں جا رہے ہو تو قرآن ساتھ نہ لے جاؤ، خدا نہ خواستہ ہمیں شکست ہو جائے تو کافر تو ہمارے قرآن کی توہین کرے گا، قرآن کی بے عزتی کرے گا، تو اگر کہیں توہین کا خطرہ ہے تو قرآن نہ لے جاؤ۔ جیسے حمامات ہیں، وہ جگہ جو ہے حمامات وہ شیاطین کی جگہ ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی منع ہے کہ قرآن ساتھ لے کے جاؤ۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہو، حمام میں جا رہے ہو، یا جنگل میں ہو پیشاب وغیرہ کے لیے جا رہے ہو تو قرآن ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ وہ مقامات جہاں انسان اپنے قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ شیاطین کا مرکز ہوتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ پہلے دعا بھی مانگ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ورنہ شیطان جو ہے اس وقت نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضور کے صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ، وہ یہ دعا پڑھنی بھول گئے تو ان کو وہی جنوں نے مار دیا۔ کہتا ہے جی کہ میں نے رات کو وتر کی نماز جو تھی وہ عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی، دراصل میرا ارادہ تھا کہ میں تہجد کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ میری نیند نہیں کھلی، دیر میں کھلی، میں نہیں پڑھ سکا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہے اور ان کے نزدیک قضا کرنا ضروری ہے، اب تم آج رات قضا کر لو۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک وتر جو ہے سنت ہے، اگر پڑھتا تو ثواب ملتا، نہیں پڑھا تو قضا کوئی نہیں۔ اور جمعہ کے دن میں ہم ایسے وقت میں پہنچے ہیں کہ اگر طواف شروع کرتے ہیں تو خطبہ شروع ہو جائے گا تو خطبہ سنیں، طواف نہ کریں، طواف نفلی عبادت ہے اور خطبہ سننا جو ہے وہ واجب ہے۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، خطبہ سنیں، اور جمعہ کے بعد اللہ توفیق دے تو طواف کر لیں۔ اصل میں لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ میاں کو بھی راضی کر لیں اور تکلیف بھی کم ہو، کہ خطبہ ہوگا نا لوگ رش کم ہوگا، ہم جلدی جلدی طواف بھی کریں گے، لیکن اللہ کو بھی راضی کر دیا ہم نے خطبہ، حالانکہ خطبہ آپ نے ضائع کر دیا۔ تو اس لیے بہرحال عبادت کو طریقے سے کریں، خطبہ سننا جو ہے وہ واجب ہے، اور بالکل جب امام آ جائے ممبر پہ اور خطبے پہ آ جائے کو حتیٰ کہ یعنی اس وقت تبلیغ کرنا بھی منع ہے، یعنی اگر کوئی اور آدمی باتیں کر رہا ہے تو اس کو بھی نہ کہو کہ چپ کرو ورنہ تمہارا بھی ثواب چلا جائے گا، یعنی اس وقت تو اتنا بھی منع ہے جائے کہ آدمی دوسری نفلی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ تو اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر خطبے کے سننے کے بارے میں اتنا سخت احکام ہیں تو جب نماز میں ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر وہاں کیوں نہ خیال رکھا جائے کہ جب خطبہ ہے تو بولنا منع، تبلیغ منع، امر بالمعروف منع، اشارہ کرنا منع، کنکری سے کھیلنا منع۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کنکریاں لے کے کھیلے واللہ کا اس نے اپنے ثواب کو ضائع کر دیا، اور جو نماز میں کھیلتے رہتے ہیں، رومال بناتے رہتے ہیں کہ پھول خراب نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے، بس ہم تو بھائی دعا کرتے رہتے ہیں، باقی ہمارے بس میں ہے کیا؟ اگر ایک آدمی نے 2 رکعت سنت اپنے گھر میں پڑھی ہے اور پھر مسجد میں آیا، اب افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیتے تھے پھر کوئی اور نماز نہیں پڑھتے، پھر آپ صرف فجر کی نماز پڑھتے۔ اگر ایک آدمی نے اپنا حج ادا نہیں کیا تو کوئی دوسرے کا حج کر سکتا ہے، پہلے اپنا کرے پھر دوسرے کا حج۔ ہاں ایک آدمی غریب ہے، اس میں حج فرض ہی نہیں، اس کو اگر کوئی آدمی پیسے دے کے حج بدل کے لیے بھیجے تو بھیج سکتا ہے۔ کل آپ نے بڑی مہربانی، آپ نے مجھے حافظ اقبال صاحب کا اور ان حضرات کا سلام پہنچایا ہے ہسٹن سے، آپ میرے بھی ان کو سلام عرض کریں، دعا کے لیے بھی ہم بھی ان کے لیے ہمیشہ دعا کر رہے ہیں۔ آج کل چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم نے بلا وجہ ٹیلی فون جان کے نہیں کیا، کوئی غریب بیچارے کسی اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم تو ہمدردی کریں ان کی خیریت پوچھنے کے لیے، اور وہاں لوگ اب بے ہوش ہے، ہوش ہے نہیں ان کو۔ مسجد نبوی میں اللہ پاک ہمیں لے جائے مدینہ منورہ میں تو افضل عبادت درود شریف ہے۔ جتنے دن مدینے میں رہیں آپ زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں،
بلکہ چلتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, مسجد میں آتے ہوئے, جاتے ہوئے, رات دن بس زبان پہ درود ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور افضل درود جو ہے وہ وہی ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہو, جو نماز میں درود ابراہیمی یا پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ایسے درود پاک جو لوگوں نے بعد میں علماء نے لکھے ہیں ان میں بعض الفاظ جو ہیں وہ بڑے غلط ہیں, اور بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو ہم مجاز پہ محمول کر سکتے ہیں, لیکن ایک جاہل آدمی کو کیا پتا کہ مجاز کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے, وہ تو بیچارہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا نا. تو اس لیے ہمیں اب دیکھیں نا, جیسے ہمارے یہاں ایک درود ہے بڑا مشہور, دافع البلاء والوباء والقحط والعلم. تو دافع البلاء وباء تو اللہ کی صفت ہے, اگر ہم کسی غیر کو سمجھیں گے تو مشرک ہو جائیں گے, کافر ہو جائیں گے. اچھا, اب اگر کوئی کہے کہ مجازن مراد ہے کہ حضور کے آنے سے مدینے سے وبائیں ہٹ گئیں, تو اب یہ تو کوئی عالم ہی سمجھے گا نا. ایک عام آدمی تو یہی سمجھے گا کہ اللہ کا نبی دافع البلاء ہے, دافع الوباء ہے, دافع الامراض والعلم ہے. حالانکہ دافع الوباء والبلاء تو اللہ کی ذات ہے. حضور نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے مدینے سے بلاؤں کو, وباؤں کو نکال دے اور جوہفہ میں ڈال دے. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ جتنی بلائیں ہیں سب یہود پہ ڈال دے, جتنے عذاب ہیں سب یہود پہ ڈال دے, مشرکین پہ, کفار پہ ڈال دے. میرا اللہ مسلمانوں کی لاج رکھ لے. اگر تو نے مدد نہ کی تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. آج ہر جگہ مسلمان بڑی ذلت کی زندگی میں ہے. میرا اللہ تو قادر ہے اور ذلت کو عزت کے ساتھ بدل دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے آگے کیا مشکل ہے. دعا کیا کریں دل سے, اور جو دل سے دعا نکلتی ہے نا, اس سے بڑا دنیا میں کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں. سلاح المومن الدعا, مومن کا ہتھیار ہے ہی دعا. ہم مدینہ منورہ سے آ رہے تھے اور ہماری جو چمڑے کی چپل تھی وہ سلی ہوئی تھی. تو کوئی آدمی بغیر سلی ہوئی چپل کیسے لے آؤں نا, بغیر سلی ہوئی چپل بھی ہے دنیا میں. کوئی وہ کیا ڈائی میں ڈال کے ڈھالتے ہیں اس کو. اللہ کے بندے عقل کرو, کیا چپل ہے جو کچھ ہے, جوتا ہے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا بوٹ ہے اور کوئی جوتا نہیں فرمایا, اس کے آخری کنارے پہ پاؤں رکھ کے دبا دو, بس یہی تمہارا جوتا ہو گیا. اور کیا نہ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ احرام باندھنے کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے. اللہ کا دین آسان ہے, الدین یسر. تم دین کو بلا وجہ خود مشکل بناتے ہو. جوتا پہننا جائز ہے, پیٹی باندھنا جائز ہے, گلے میں تھیلا لٹکانا جائز ہے, اینک پہننا جائز ہے, انگوٹھی پہننا جائز ہے, گھڑی پہننا جائز ہے, سامان کی گٹھڑی اٹھا کے سر پہ رکھ لینا جائز ہے, کوئی منع نہیں. اگر میں میدان میں ہوں, اپنی نظر کو بیت اللہ سے پتہ نہیں کیا کر سکتا, مجھے تو نہیں پتا بھائی آپ نے کیا لکھا ہے. کام ہمارا جو ہے وہ حرم کے ساتھ ہے, لیکن رہائش جو ہے ہماری میقات سے باہر ہے. میقات نہیں حرم سے باہر ہوگی. میقات سے باہر روز مدینے سے آتے ہو کام کرنے. میقات تو مدینہ منورہ ہے, یا میقات طائف ہے. یہ تنعیم وغیرہ جو ہے یہ ہل ہے, یہ میقات نہیں ہے. بہرحال آؤ جاؤ کوئی بات نہیں, ہر دفعہ طواف ضروری نہیں, نفلی عبادت ہے. پرائز بانڈ جو ہیں, یہ جتنے بانڈ ہیں نا یہ سب سود کے بیٹے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی مذکر ہے, کوئی مؤنث ہے, کوئی بیٹا ہے, کوئی بیٹی ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے. سارے سودی کاروبار, ان سب سے بچو. جی کی کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ طواف کی اور صفا مروہ کی بڑی لمبی لمبی دعائیں ہیں. یہ لوگوں نے لکھی ہے تو مشکل تو ہوں گی نا. بہرحال کوئی دعا کی ضرورت نہیں. آپ سبحان اللہ, الحمدللہ, درود شریف, کلمہ شریف جو یاد آئے وہ پڑھتے رہو. نہ آئے گا اللہ میں مجھے کچھ نہیں آتا ہے. اللہ فرماتے میرے بندے, میں نے صفا مروہ دوڑنے کا نام رکھا ہے, کوئی وظیفے پڑھنے کا نام تو رکھا ہی نہیں. تم 7 دفعہ دوڑ لو بس صفا ہو گئی, کچھ نہ پڑھو. جب ڈکار آتا ہے تو الحمدللہ پڑھ دے, اور کیا کرو. ویسے بہرحال یہ اچھا نہیں ہوتا. اگر نیچ آئے تو چھینک آئے تو اچھا ہوتا ہے. ڈکار جو ہے نا پیٹ بھروں کی علامت ہے نا, کیونکہ معدہ خراب ہوگا نا تو پھر یہی حال ہوگا.
اور زیادہ کھا لو گے تو پھر رات کو خواب بھی نظر آئیں گے. دیکھا نہیں کتنے پیر ہیں جو روز ایک خواب سناتے ہیں. اصل تو وہ حلوہ کھاتے ہیں نا, میدا صحیح ہو تو کیا کریں. وہ جو بخار رات کو جڑتے ہیں نا دماغ میں, وہ خواب بن جاتا ہے. والدہ بوڑھی ہے, ان پڑھ ہے, لیکن قرآن کھول کے دیکھتی ہے. قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے, بالکل قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے, کعبے کو دیکھنا بھی ثواب ہے, والدین کے چہرے پہ محبت سے نظر ڈالنا بھی عبادت ہے. جی کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, کوئی زنا کے اندر مبتلا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے نہیں. اللہ نے کہیں حکم دیا ہے نماز نہ پڑھو؟ ہاں, اللہ نے حکم جہاں دیا ہو کہ نماز نہ پڑھو مجھے دکھاؤ, تو اللہ کا حکم کیسے ہے؟ ایک جگہ مجھے دکھاؤ جہاں اللہ نے کہا نماز نہ پڑھو. جب وہ مل جائے مجھے دکھا دینا, آج کل 2 دن بعد 4 دن بعد. ایسے اللہ پر تو جھوٹ نہ بولو کہ اللہ کا حکم ہے. مؤذن اذان کے بعد جو دعا مانگے, دعا مانگنا سنت ہے. حضور نے فرمایا کہ درود شریف پڑھو اور درود پڑھ کے دعا مانگو, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ وبعثہ مقاما محمودا. یہ دعا مانگنا, باقی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے سب جائز ہے. گاؤں میں ایک مسجد تھا, مسجد بڑی وسیع تھی لیکن توڑ کے راستہ بنا لینا جائز ہے. جب مسجد بن گئی تو اب اس کو توڑنے کا اور راستے بنانے کی کوئی اجازت نہیں. اس کو پھر بند کرو اور مسجد کو مسجد رہنے دو. کوئی بالغ لڑکی جو ہے مجلس میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ سکتی ہے نہیں, اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے اور شکل پہ بھی پردہ ہے. اسی لیے حکم ہے کہ کوئی لڑکی اذان نہیں دے سکتی, کوئی لڑکی امام نہیں بن سکتی تاکہ اس کی آواز بھی غیر نہ سنے. اس لیے حکم ہے کہ اپنے آواز کو بھی وہ پست رکھے. جائے کہ بالغ لڑکی لوگوں میں بیٹھ کے آگے تلاوتیں کرے. الحلی الذی تلبس البراۃ عند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی لا زکاۃ علیہا, اما عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ فعلیہا زکاۃ. فإذا كانت المال والذهب والفضة فإذا جمعت الله أكبر الله